کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر کنزا اصغر اور میرے ساتھ موجود ہیں سر امجد وٹو ہو از دی کو فاؤنڈر آف دا نور پروجیکٹ. اور آج ایز اے گیسٹ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے عرفان اصغر ہو از دا CEO آف دی الف ٹی وی. ان سے بات کریں گے, ملاقات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی عرفان بھائی, تھینک یو ویری مچ. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے نور پروجیکٹ پہ آپ آئے, آپ نے ہم سے MOU بھی سائن کیا. اور کل جو آپ بات کر رہے تھے میں وہیں سے شروع کروں گا نور ٹاکس کے اندر, کہ آپ نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے نور پروجیکٹ پہ, آپ الف ٹی وی پہ وہی سوشل ایشوز کو ٹچ کر رہے ہیں. ان کی بہتری کے لیے آپ مختلف اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں, اساتذہ کو بلا رہے ہیں, رہنماؤں کو بلا رہے ہیں, تاکہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر, پاکستان کے اندر جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں کوئی عمل کر سکیں اس پہ. میرے جب نور پروجیکٹ پہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں سب سے پہلے تربیت دیتے ہیں. سب سے پہلے بچہ ماں سے تربیت لیتا ہے, پھر اسکول سے تربیت لیتا ہے, پھر یونیورسٹی سے تربیت لیتا ہے, پھر وہ معاشرے میں آتا ہے. تو جب گھر سے اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو معاشرے میں بھی اس کو مقام ملتا ہے. تو آپ ایز اے الف ٹی وی ہمیں بتائیں کہ ہم اگر ایک ایشو کے اوپر آج بات کریں کہ جو ڈرگز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر, اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی, کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو؟ اچھا, پہلے تو جو کل بات ہوئی تھی اسی کنٹینیوشن میں, اور وہ سارا میکلر سمری جو ہے وہ اسی ایک شعر میں جو میں نے کل بھی سنایا تھا کہ جس کام کو دنیا میں آیا تھا تو نذیر, خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. اور وہ یہی ہوا ہے ہمارا, اور وہ اس طرح سے ہوا. اب اس کو اگر کنٹینیو کریں, تربیت کا فیکٹر جو ہے مس ہوا. تربیت کا فیکٹر کہاں سے مس ہوا؟ تربیت کا فیکٹر مس ہوا فیملی سے. والد نے, والدہ نے منی مینٹنگ کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیدا کر کے جو ہے وہ اپنے نرسرنگ ہوم اور ان چیزوں پہ لے جانا شروع کر دیا, اور وہ بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے پھر انہوں نے وہ جو تربیت تھی, کیونکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بچے جو پیدا کرتے ہیں وہ تو بلی بھی پیدا کرتی ہے, باقی جانور بھی پیدا کرتے ہیں, لیکن جو انسان ہے وہ بچے نہیں, وہ گرون اپ لوگ پیدا کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جن کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ کنٹریبیوشن کا لنک مسنگ ہے والد کی طرف سے, اور اس کے بعد اساتذہ کی طرف سے. جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بھی صرف ایک, اگر ناراض نہ ہو تو وہ ایک بے روزگار پیدا کرنے والی فیکٹری بن گئی ہوئی ہے, اور وہ مسلسل ڈگریاں دے رہے ہیں اور آگے ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. جس طرح سے ڈگریاں مل رہی ہیں انفارچونیٹ ہے, وہ بھی ایک اور اس میں عرفان بھائی سسٹم چل رہا ہے اس کا. ایگزیکٹلی, اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جب سے یونیورسٹیاں, کالج, اسکول ایک کنال, دو کنال میں آئے ہیں, اور اس میں مطلب بچوں کو ایگزرشن کی, ایکسرسائز کی, ہمارے اسکول تھے گورنمنٹ کے, ایون اسکول تھے تو ایکڑوں کے اوپر ہوتے تھے. ہم ہاکی بھی کھیلتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, فٹ بال بھی, چاہے ہم لکڑی کی اسٹک بنا کے ساتھ, ہاں جی, ہم لوگ تختیوں کے ساتھ ہاکی کھیلتے رہے سارا. ایگزیکٹلی, وہ تھکے ہوئے گھر جاتے تھے اس میں, ہاں جی, ایگزاسٹ ہوئے جاتے تھے. اور وہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ اگر آپ نے کہ اسکول کی یا کالج کی پریمیسز ہے تو اس کا گراؤنڈ اتنے اسکوائر فٹ کا ہونا ہی ہونا ہے, ورنہ پرمیشن نہیں ملتی تھی. وہ جب ڈیٹیریٹ ہوا اور وہ سارا کچھ خراب ہوا تو وہ اب ان پٹ بہت ہے, انرجی لیول بچے کے اندر اس ایج میں 18-19 سال 20 سال کی ایج میں زیادہ ہے. فادر گائیڈ نہیں کر رہا, مدر گائیڈ نہیں کر رہی, موسٹلی بروکن فیملی ہیں, یا اناؤنسڈ بروکن نہیں ہے لیکن یو نو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, ایشوز بہت زیادہ ہیں اس میں. جو استاد ہے, جو ٹیچر ہے, آج بھی ابھی ہم حفیظ طاہر صاحب سے ملے تو آپ کو ابھی تک یاد ہے 20 سال 25 سال پہلے, اور اتنے ہی پیار سے, اتنی چاہت سے, مینٹور سے, مینٹورشپ ختم ہو گئی. ہم ادب نہیں کریں گے سر, ہم اگر ادب نہیں کریں گے آداب نہیں سیکھیں گے. وہ جب بچہ بھٹکا تو اس کو ایگزاسٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو پھر چیز چاہیے نا. تو یہ ڈرگز جو ہے نا, یہ اٹس ناٹ ایکچولی این ایشو, اٹس اے ریزلٹ آف سیورل ایشوز. ہم نے ڈرگز کو ایڈریس نہیں کرنا, ہو بھی نہیں پائے گا. ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے جن کی وجہ سے آج کا نوجوان کیوں ڈرگ کی, اس کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ کو خراب کر رہی ہے, اس میں اپنے آپ کو کیوں خودکشی کی طرف یا اپنے آپ کو ڈیٹیریٹ کرنے کی طرف کیسے جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں. سو وی ہیو ٹو ایڈریس دوز فیکٹرز, ناٹ ڈرگز. ایڈریس دوز فیکٹرز. یہ ڈرگ والا ایشو خود ہی ختم ہو گیا. آپ نے اتنی اچھی مثال دی کہ آپ نے وہاں پہ اپنے علاقے میں وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا دینا شروع کیا. اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. وہ ایک وقت کا کھانا دینے مجھے اس پہ انٹرسٹ نہیں تھا.
مجھے آپ کی اس بات پہ انٹرسٹ تھا کہ آپ نے کہا کہ ادھر سے کرائم ریٹ کم ہو گیا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, آپ نے کرائم ریٹ کو ایڈریس نہیں کیا, کرائم ریٹ کے فیکٹر کو ایڈریس کیا. فیکٹر کیا تھا؟ وہ جب گھر میں یار نہیں کھانا پورا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی کو جا کے سنیچنگ کرے گا, اور پھر وہ ہیبٹ میں ڈیولپ ہو جائے گا, پھر وہ ڈرگز پہ بھی جائے گا, وہ سارا اور پھر ہیبٹ میں. اچھا, اس میں ایک چیز میں نے جو کل آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے ابھی وزٹ کیا, کل ہی وزٹ کیا ہے, اور اس کو آپ نے اپنے الف ٹی وی کے اوپر وہ آ بھی رہا ہے, تو میں نے شکریہ ادا کرنا اپنے سی ای او ادریس صاحب کا, کہ ان کا بہت شکریہ. وہ معاشرے میں وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اچھا, 2 طبقے ہیں ہمارے ہاں, بلکہ 3 کہہ لیں. ایک طبقہ ہے جو لیڈ کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے, ایک لوور مڈل کلاس, اور پھر نیچے. یہ 4 طبقے آپ لگا. اچھا, پچھلے کچھ عرصے سے جو لیڈ کلاس ہی, وہ لیڈ سے اوپر کوئی اگر ہے, مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں, وہ ادھر چلے گئے ہیں. جو ہماری مڈل کلاس تھی وہ لوور مڈل کلاس بن گئی ہے, وہ نیچے آ گئے ہیں. اور جو لوور مڈل کلاس تھی وہ ہماری لیس پریویلیجڈ ہو گئی. بالکل ایسے. ہم کیونکہ زکوٰۃ کے اوپر بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یا راشن دے رہے ہیں, یا ہاسپٹل بن رہا ہے ہمارا 60 بیڈ کا, جو آپ نے کل وٹنس کیا, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, راشن بھی دے رہے ہیں, لیگل ایڈ بھی دے رہے ہیں, مائکرو فائنینسنگ بھی دے رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے اب یہ کیا ہے نور پروجیکٹ پہ, میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی سائل وہاں پہ آ جائے جو جینون جو ہے, جو ڈیزرونگ ہے, اس کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے. مطلب اس معاشرے کے اندر مجھے جو پسند آئی بات وہ یہ, جو باہر بورڈ لگا ہوا تھا, وہ کوئی بھی فیچر ہے, وہ اس کو لیگل ایڈ چاہیے, اس کو فائنینشیل ایڈ چاہیے, اس کو اس کی بچی کا جو ہے ویسے کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے اس کا, یا اس کا جو آپ نے جو وہ لگائے ہوئے تھے کہ روٹی کا ہے, بہت سمپلسٹ فارم جو ہے روٹی کا ہے, کوئی تعلیم کا ہے, کوئی جہیز کا ہے, کوئی رشتے کا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے. تو وہ ایک مسنگ لنک میں اگین کہوں گا کہ اس معاشرے کا ہے, جو بہت لوگوں کو کرنا چاہیے تھا, اور ہر کسی کو ہر جگہ پہ کرنا چاہیے تھا, اور ہم سے وہی کام رہ گیا. ہم منی مینٹنگ کی طرف آگے. وہ لیکن اب میں اپنی نوجوان نسل سے, ڈاکٹر کنزا ہمارے ساتھ ہیں, یہ نہ صرف کو ہوسٹ ہیں ہماری نور ٹاکس کی, بلکہ یہ خود ڈاکٹر ہیں. انہوں نے والنٹیئر کیا ہے ہمارے ساتھ, اپنے آپ کو نہ صرف نور ٹاکس کے لیے, نور پروجیکٹ کے لیے یہ ویڈیوز بنا کے اپنے سوشل میڈیا پہ ہیڈ کر رہی ہیں. میں واپس آؤں گا ڈرگ کے اوپر. بڑا مجھے, کیونکہ میری بیٹیاں ہیں اور میرے بیٹے ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو معاشرے کے اندر جو بیٹیاں وہ میری بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں. میں نے اور آپ نے جو بیڑا اٹھایا, میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر تک پیغام ہم دیں کہ تعلیم کے ذریعے تو ہم اس کو چینج کر رہے ہیں. ہم نے ان کی بھوک بھی ختم کرنی ہے, ہم نے ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دینی ہے, ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تو یہ کبھی بھی نیچے والے طبقے تو ہم نے سنبھال لیا. اب بات آتی ہے لیڈ کلاس کی اور اپر مڈل کلاس کی, اس کو کیسے سنبھالنا ہے وہ آپ بتائیں, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ میرا پوائنٹ وہی ہے کہ اس سسٹم کو جب تک آپ باقی سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, ان لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اتنا ویلتھ ہے, اتنا پیسہ ہے, اتنا ہے, جب دوسرے ملک جانا ہے, ادھر آنا ہے, کام پہ جانا ہے, تو وہ اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے اس وقت کہ وہ اپنے آپ کو کہیں انگیج نہیں کر سک رہے. اور پھر ایک کلاس ڈیولپ ہوتی ہے کہ پھر وہ جو ایک نشہ ہے, اس نشے کو کیسے لے کے چلنا ہے, پھر وہ نشہ دوسرے نشوں میں ٹرانسفارم ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے آئس میں جاتا ہے, یا وہ باقی چیزوں پہ, وہ ایکسٹیسیز میں جاتا ہے, چیزوں میں جاتا ہے. وہ ان لوگوں کو اپنے پاس انگیج کیسے کر لیں گے, وہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے. آپ نے یہ کہا کہ آپ بڑی ذمہ نہیں ہوگے کہ آپ نے, میں بتاؤں گا, لو مڈل کلاس کو کرنا ہے, ان لوگوں کو بزی کریں. اگر وہ گھر میں رہیں گے, اگر وہ بیٹھے رہیں گے, اگر وہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کریں گے, انرجی لیول جو ہے وہ پھر ایگزاسٹ ہوگا, وہ کنزیوم نہیں ہوگا. ڈفرنس کنزیوم کرنا ہے یا ایگزاسٹ کرنا ہے. ابھی وہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں, اور وہ پھر ان چیزوں میں ڈرگس پہ اور وہ بہت سے فیکٹرز ہیں. میں ڈاکٹر کنزا سے کہوں گا کہ ایز اے ڈاکٹر آپ بھی روشنی ڈالیں گے. آئی ول لائک ٹو ایڈ سم تھنگ کہ ہم نے لوور طبقے کی تو بات کر لی کہ ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں, اور وہ انڈلج ہو رہی ہیں ساری ان بیڈ ایکٹیویٹیز میں. ایلیٹ کلاس میں نے خود بھی دیکھا پرسنلی کہ دیٹ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈرگ ایڈکشن اینڈ آل دیٹ چیزیں ہوتی ہیں. گھر سے چیز اسٹارٹ ہوتی ہے, اسٹریس فیکٹر جو ہے وہ تربیت سے اسٹارٹ ہوتی ہے. آئی گیس ینگسٹرز میں فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں ہے ود دا پیرنٹس. آپ بیٹھ کے بھی موبائلس پہ لگے رہتے ہو, آپ اپنی انگزائٹی اپنا اندر نہیں, اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر رہے اپنے پیرنٹس کے سامنے, وچ از آئی فیل لائک اٹس اے ویری بگ فیکٹر. میں خود سے بھی, اگر ہم بیٹھے ہوں گے نا ہم سارے موبائلس پہ ہوں گے, تو وہ مجھے کہنا پڑتا ہے یار 1 گھنٹہ ایسا دے دو کہ دیٹ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ میں اپنے گھر میں بھی مطلب یہ چیز جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہوں. تو یہ چیز، یہ فیکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے دے آر جسٹ لائک ڈپریسڈ سولز. وہ اندر ہی بیٹھ کے یار ہماری تو کوئی بات نہیں سن رہا, ہمارا تو کوئی بڑا ہماری بات نہیں سن رہا, اور وہ پھر ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ان کا. اب میرا اس میں ایک سٹینس ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس معاشرے کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک, میں بالکل بری الذمہ نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, ہم بھی نہیں. ایگزیکٹلی, جو بھی بلیسڈ ہے ہم آنکھیں بند کر لیں گے لیکن بری ذمہ نہیں ہے. ہم نے پے بیک کرنا ہے, ہماری گورنمنٹ نے پے بیک کرنا ہے. جی جی جی. سب سے پہلے پیرنٹس کہ ان کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. ان کی جو بھی ان کی اندر خصوصیات ہیں, اگر وہ اچھے کھلاڑی ہیں تو ان کو گیموں کے اندر, کھیل کے اندر لے کے آئیں. اگر سوئمر اچھے ہیں سوئمنگ میں لے کے جائیں, اچھے ہاکی, ان کو ایگزاسٹ کریں. ان کے ساتھ جب آپ بات نہیں کریں گے, بالکل کنسرن ٹھیک کا کہ اگر آپ ماں بھی اگر موبائل پہ لگی ہوئی ہے, بیٹا بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے, تو جو وہ چھوٹی بیٹی بھی موبائل کو پکڑ کے بیٹھ جائے گی, اور سارے انگزائٹی میں چلیں گے, وہ ڈپریشن میں چلیں گے. چھوٹی بیٹی کا اور ایشو ہے, ماں نے کوئی کام کرنا ہے, کہیں بزی ہونا ہے, تو اس نے آئی پیڈ یا کوئی چیز بچے کو دے دینا ہے کہ تم اس پہ کارٹون دیکھو, چیزیں دیکھو, اور وہ میرے سے نہ سیکھو, تم اس مشین سے, اس میں جو کارٹون ہے. بہت ہی سینسٹیو ایک ایشو چھیڑ دیا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت ان کو چپ کرانے کے لیے مائیں موبائل دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے, بالکل ایسا. اس سے آپ نے یہ آج کا ہمارے دن کا سب سے امپورٹنٹ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کو یہ موبائل دینا بند کریں, ان کو رونے دیں, ان کو رونے دیں. ہاں, اس کو رونے دیں. فرسٹ 7 years, اگر میں اگین آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن وہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے یہ, کیونکہ ہم خود باپ ہیں اور ہمارے والدین نے بھی ہمیں کیسے گروم کیا, کیا کیا. شاید اگر آپ ماشاء اللہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے, آپ کی والدہ سے تو ملاقات بھی ہوئی لاسٹ ٹائم اس میں, تو وہ یہی فیکٹر ہے کہ انہوں نے پورا ٹائم دیا, والد نے اور والدہ نے جو ہے وہ اس طرح سے, جو میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ بلی کے بچے کی طرح جو ہے وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. وہ آپ بندے کی شکل کو دیکھ کے آپ بتا دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پالا گیا ہے یا تربیت کی گئی ہے, صرف پال کے چھوڑ تو نہیں دیا گیا, تربیت کی گئی ہے کہ نہیں تربیت کی گئی. وہ فرسٹ 7 years اس میں مینٹور بنتا ہے باپ یا ماں. بالکل ایسے ہی ہے, یا نہیں بنتا. بالکل ایسے تو یہ جو نہیں بنتا والا فیکٹر ہے, یہ پھر آج کی جنریشن ہے کہ پھر جب وہ ماں اور باپ مینٹورز نہیں ہوں گے آپ کے, تو پھر کوئی اور شاہ رخ خان یا اجے دیوگن یا بریڈ پٹ یا یہ لوگ مینٹور ہوں گے, آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے. میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ پہلے 7 سال تک آپ ماں باپ اس کی آئیڈیل ہوتے ہیں بچے, وہی مینٹورز. ہاں. اور اس کے بعد اس کے جو اسکول فیلوز ہوتے ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں, پھر معاشرے میں, پھر فلمیں, اور اس طرح چلے جاتے ہیں. سر خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈرگز نے ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر افراتفری پیدا کر دی ہے کہ شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہم لوگ دنوں میں امیر ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ نشہ جو ہے نا یہ لیڈ کرتا ہے ٹو کرپشن. ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ گھر سے چوری کرنا شروع کریں گے, اگر آپ کا نشہ ٹوٹ رہا ہے, آپ سینسز آف کر دی نا, سوئچ آف کر دی, ہیومینٹی آف ہو گئی آپ کے دماغ میں سے. تو اس کو سر ہم نور پروجیکٹ سے, آپ الف ٹی وی سے, ہم یہ آج یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں آپ سے, اور ہم آپ سے وعدہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس پہ اینڈ کر رہے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ, آپ کے الف ٹی وی کے شکریہ کے ساتھ, کہ ہم مل کے معاشرے کے اندر جتنی بھی سوشل ایشوز ہیں جن کے اوپر ضرورت ہے ہماری, ہم اس پہ کام کریں گے, اور لوگوں کو بھی کہیں گے آئیں ہمارے ساتھ ملیں, بالکل, اور ہماری مدد کریں ہم, تاکہ ان لوگوں کی مدد کریں جو مشکل میں ہیں. اور وہ کنٹریبیوشن جو ہے, جس طرح کا آپ فنڈ ریزنگ کا سارا سلسلہ ہے, وہ فنڈ ریزنگ میں وہ کہتے ہیں کہ مدد کریں, مدد نہیں کرنی, ساتھ دینا ہے. مدد کرنا ہے از رانگ ورڈ آئی تھنک, ساتھ دینا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہیلپ نہیں کرنی, اپنے لیے دینا, نو ہیلپ یا کنٹریبیوٹ. وہ ابھی ہم بات کر کے آئے تھے نا, فنکشنل ہونا چاہیے. ایک جیسے آپ نے روٹی پروجیکٹ میں آپ نے کہا میں نے پہلی دفعہ اس باکس کو بھرا تھا, اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ چلتا گیا, اسی طرح لائک لانگ ٹرم آپ اس کو. اور کچھ باتیں بڑی اہم ہیں, وہ آپ کے توسط سے اگر کہیں, اس میں سلسلہ یہ ہے کہ وہ کسی نے پوچھا کہ یار یہ زکوٰۃ کا اور صدقات کا سلسلہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا تو ایک مینرزم ہے, اور کہ ایک سال میں 2.5% آپ کے پاس رہے, وہ پورے میتھمیٹکس ہے سارا اس میں. تو صدقات کا جو ہے اس کو کس طرح سے دیا جائے, تو کسی نے کہا صدقات زیادہ آسان ہے زکوٰۃ سے. جس لمحے آپ کے دل میں یہ آئے کہ ارے کچھ پیچھے بچا ہے کہ نہیں بچا,
وہاں تک رکھ لیں باقی دے دیں, واہ واہ وہاں تک دے دیں. تو یہ تو زیادہ آسان ہے, ایسے ہی ہے, اس میں کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے اس میں, اور صدقہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ریسیو کرتا ہے, خود ریسیو کرتا ہے. اور یہ جو کئی اللہ والے لوگ ہمیں ایسے ملے کہ جو کہا جاتا ہے کہ 2.5% جو ہے وہ آپ دے دیں اور باقی رکھ لیں. کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 2.5% رکھ لیں باقی دے دیں. واہ واہ واہ, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی, کیونکہ 1 سال تک اپنے پاس کوئی چیز وہ روک کے رکھتے ہی نہیں ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس میں کہ وہ زکوٰۃ تو لے گی کہ 1 سال آپ نے کوئی چیز رکھی, کوئی گولڈ ہے یا کوئی چیز, وہ اس تک نوبت ہی نہیں آنے دیتے. میرے اندر یہ چیزیں سکھانے کی, یہ چیزیں بتانے والی بات. میرے اندر, آپ کے اندر اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہمارا پیغام لوگوں تک اثر رکھتا ہے, اور جہاں جہاں تک رکھتا ہے. میں جن لوگوں کا, ہمارے سے بہت بہتر لوگ ہیں, بہت بڑے انفلوئنسرز ہیں, میں چاہوں گا وہ آئیں میدان میں, ہمارے بچوں کو بچائیں, ہمارے ملک کو بچائیں, جھوٹ بولنا بند کریں, ملاوٹ بند کریں. خدا کے واسطے آپ کیسے کسی کے بچے کو ملاوٹ والا دودھ پلا سکتے ہیں اور اپنے بچے کو خالص پلائیں؟ آپ کیسے مرچوں میں اینٹیں مکس کر کے لوگوں کو وہ کھلا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ خالص مرچیں کھلائیں؟ آپ کیسے اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ آکسفورڈ میں پڑھے اور کسی کے بچے کو آپ یتیم خانے میں بھی داخل کروانے میں اس کے اوپر پیسے نہیں خرچ کر سکتے؟ تو اس معاشرے میں ایز اے مسلمان, اسلامی فلاحی ریاست ہیں ہم, اور کام کوئی بھی ہم نہیں کر رہے. میں ریاست سے کہوں گا خدا کے واسطے وہ تھوڑا سا فوکس کر لیں, فوکس کر لیں. آپ ملاوٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ایک, کیونکہ باتیں اس طرف جانا شروع ہو گئی ہیں, جو مشکل کام ہے, نیور اینڈنگ سٹوریز ہیں یہ سارے. وہ کہتے ہیں کہ تینوں مرنا یاد نہیں. تو وہ ایک جگہ پہ, یہ میرے اپنے ساتھ واقعہ, ایک قبرستان میں ایک جنازے پہ میں وہاں پہ گیا, تو ایک خاتون تھیں, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ان کے بچے تھے ساتھ. تو وہ جو قبر کے اوپر جو سلیب رکھتے ہیں, جو سل رکھتے ہیں, وہ سل 2 نمبر سی سر, اندازہ کریں, وہ سل رکھی اور اٹ کریکٹ. اللہ, ابھی اس کے اوپر مٹی نہیں آئی, وہ سل ٹوٹ گئی. کیا بنے گا؟ اور وہ ساری عقیدت اور احترام اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ بچے اپنی ماں کی قبر کھلی چھوڑ کے سل ڈھونڈ رہے تھے, وہ سلیب ڈھونڈ رہے تھے کہ یار یہ تو عجیب سچویشن ہو گئی. بس آپ نے بتا دیا کہ جس کو مرنا یاد نہیں ہے, قبر کی سلیب اگر, باقی تو اس پہ نہیں آ رہے کہ وہ اس میں وہ جس جگہ پہ آپ قبرستان میں یا مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو نلکے ہیں وہ سر عرفان بھائی حرام کھلائیں گے, حرام کھلائیں گے تو حرام ہی نکلے گا. تربیت یہ میرا اور آپ کا مشن ہے سر, اور میاں ادریس صاحب کا بھی مشن ہے انشاءاللہ. یہ جو گھر سے جو ہے آج کا ہم یہیں پہ ختم کریں گے, اور شکریہ ادا کریں گے. آپ پلیز شکریہ ادا کریں, ہم پھر انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں. نا کہ ٹاپک سے ٹاپکس نکلتے جا رہے ہیں, ذہن میں اتنا کچھ ہے, مطلب آئی ایم سٹنگ ایٹ دس پلیٹ فارم. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے ہائر کلاس کی بات کی تھی کہ فیس ٹو فیس پیرنٹس کی اور چلڈرنس کی کمیونیکیشن نہیں ہے, کہ MBBS میں اب تو یہ مانا جاتا ہے کہ 70% جو ہے نا ڈپریشن اس ڈگری میں ہے, لٹرلی میں. اور ہم, میرے خود کے کلاس فیلوز اتنے ہیں جو کہ وہ کوکین اینڈ آل دیٹ وہ پیتے تھے, وہ پی کے وہ یونیورسٹی جا رہے, UHS جا رہے پیپر دینے کے لیے. ایک تو پیرنٹس کی طرف سے بہت ایگزیجریشن, یو ہیو ٹو اسکور 90%, یو ہیو ٹو اسکور 90%. 70 بھی آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی, ٹھیک ہے. ابھی ہم فن لینڈ کی وہ پڑھے تھے, فن لینڈ ہم نے آگے جو کرنا ہے کہ اس میں وہ یہ ہے کہ دیٹ بچوں کو پڑھائی اس حساب سے رہیں جس میں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے. تو ایک پیرنٹ سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ نہ کریں, اتنا پریشرائز نہ کریں دیٹ یو ہیو ٹو اسکور 90%, ورنہ بس ختم ہو جائے گا سب کچھ. یہ مت کریں, ان کے لیے ایز رکھیں کہ دیٹ بس یہ فوکس کریں کہ وہ اچھے ہیومن بینگ بنے آگے جا کے انشاءاللہ, اور وہ ہمارے پاکستان کے لیے کچھ کریں. وہ بلیسڈ سولز ہوتی ہیں سر, آپ بلیسڈ سول بیٹھی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر, تو بلیسڈ سولز ہوتی ہیں بے شک. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ایز اے گیسٹ ہمارے نور ٹاکس پہ آئے. ارے آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا, بہت شکریہ. اور سر امجد تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہمیشہ سے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.